ایک بات میں نے عرض کرنی ہے، آج کل بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں، میں چاہ رہا تھا میں اس پہ ایک بات کروں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا جو مسئلہ ہے، اور اس پر نئے نئے لوگ آ کے دین کے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، انجینئر علی مرزا ہے، جاوید غامدی ہے، اور پتہ نہیں کبھی کوئی پروفیسر آ جاتا ہے، کبھی کوئی انجینئر آ جاتا ہے، لوگوں کو دین کے مسائل کہتے ہیں یہ سارے غلط ہیں، دیوبندی بھی غلط ہیں، بریلوی بھی غلط ہیں، اہل حدیث بھی غلط ہیں، سب غلط ہیں، میں ایک صحیح ہوں دنیا کے اندر. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ کسی حدیث کا ریفرنس دے دیتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر فلاں کے اندر یہ بات لکھی ہے. مجھے اس دن کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا میں اس پہ یہ کچھ ایک بات ایک دفعہ ریکارڈ کروا دوں اور بتا دوں کہ اس کا اصل ہوتا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. یہ دیکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث کی جو کتابیں نا وہ صرف صحاح ستہ نہیں ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، صرف یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں. یہ 6 حدیث کی کتابیں بہت زیادہ ہیں. حدیث کی اتنی کتابیں کہ ہمارے عوام نے کبھی اس کا نام سنا بھی نہیں ہوگا، دیکھنا تو دور کی بات ہے، نام بھی نہیں سنا ہوگا، اتنی کتابیں حدیث کی. ہوتا کیا ہے، آج کل کی جو جدید انجینئرز آئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں، اس کو کسی نے کہا بھائی آپ نے دین کس سے سیکھا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اللہ نے ڈائریکٹ سکھایا ہے، مجھے اللہ نے ڈائریکٹ دین سکھایا ہے. تو کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ جس کو اللہ نے ڈائریکٹ ڈاکٹر بنایا ہو؟ آپ اس سے کہیں بھائی ڈگری کہاں ہے؟ وہ کہ اللہ نے ڈائریکٹ مجھے ڈاکٹر بنایا ہے، میری کرامت ہے. آپ کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں، نقشہ بناؤ بھائی، کوئی ڈگری دکھاؤ انجینئر ہو، وہ کہے مجھے اللہ نے ڈائریکٹ انجینئر بنایا. تو ڈائریکٹ انجینئر نہیں بن سکتا، ڈائریکٹ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو ڈائریکٹ مفتی کہاں سے بن جاتا ہے آدمی؟ یہ ڈائریکٹ والا سسٹم تو دنیا میں ہے ہی نہیں، کسی بھی چیز میں نہیں ہے کہ بچہ 10 سال تک نہیں پڑھے اور 10 سال بعد کہے کہ مجھے اللہ نے ڈائریکٹ میٹرک کروا دیا، میرے پاس ڈائریکٹ میٹرک کی ڈگری آ گئی ہے. اللہ ایسے کام نہیں کرواتا، وہ جھوٹ بولتا ہے انسان. ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جب حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں، لوگ اس سے بڑے مرعوب ہوتے ہیں کہ یار انہوں نے حدیث نمبر بتایا ہمیں، ہم نے سرچ کیا حدیث نمبر، یہ حدیث تو موجود ہے. دیکھیں، حدیث کا نمبر بتانا یہ تو کوئی جاہل آدمی بھی کر سکتا ہے. بھائی آپ بخاری شریف اٹھائیں، اس کا حدیث نمبر نوٹ کریں، حدیث نمبر نوٹ کر کے کوئی بھی مسئلہ بتا دیں. مشکل کام ہے حدیث کی عبارت پڑھ کے لوگوں کو سنانا. عربی پڑھیں حدیث کی، وہ لوگوں کو سنائیں کہ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ حدیث کی عربی کی عبارت نہیں سنیں گے. ایک نشانی ان کی یہ، اگر یہ اتنے دین کے ماہر ہیں، ان کو حدیث پڑھنا کیوں نہیں آتی ہے؟ آئے گی تو چند 2 3 4 حدیثیں زبان سے پڑھیں گے، باقی ترجمہ پڑھیں گے. ترجمہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ حدیث کو نمبر سے تلاش کرنا مشکل ہے بنسبت اس کے کہ آپ حدیث کے الفاظ کہیں. مثال کے طور پر حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، ایک ہے کہ آپ اس حدیث کا نمبر لکھیں اور تلاش کریں، ایک ہے کہ آپ یہ الفاظ لکھ کے تلاش کریں. الفاظ لکھ کے تلاش کریں گے آپ کو حدیث جلدی مل جائے گی. تو اگر ایک عالم آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہے، حدیث کے الفاظ آپ کو سامنے پڑھ رہا ہے، اور آپ اتنے بڑے جج بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ عالم کو جج کر رہے ہیں کہ عالم ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تو پھر آپ وہ الفاظ نوٹ کریں، ان الفاظ کو سرچ کریں کہ یہ الفاظ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. اور اگر اتنا آپ کا کیلیبر نہیں ہے، اتنا آپ کا سٹیٹس نہیں ہے کہ آپ حدیث کے الفاظ یاد کر سکیں، سمجھ سکیں، تو پھر آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ آپ عالم کو جج کریں؟ ہوتا کیا ہے، دیکھیں مثال کے طور پر ایک مسئلہ میں پیش کرتا ہوں. انجینئر علی مرزا، میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے کہیں اور، یہاں نہیں کہیں اور میں نے اس پہ بات کی ہے، لیکن میں مثال دینے کے لیے اس کو جوڑ کے سمجھاتا ہوں. اس نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. حدیث نمبر بتا دیا، لوگوں نے دیکھا، بولا یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، آج تک مولوی ہمیں گمراہ کرتے رہے، بیٹھ کے پیشاب کرو، بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے. اب یہ ایک چہرہ ہے، یہ ایک حدیث ہے. فقہا کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقہا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اس حدیث کو بھی دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری میں آئی ہے، اس حدیث کو بھی دیکھتے ہیں جو مسلم میں آئی ہے، اس حدیث کو بھی دیکھتے ہیں جو ترمذی میں آئی ہے، اس حدیث کو بھی دیکھتے ہیں جو کسی اور حدیث کی کتاب میں آئی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک حدیث سے کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، دوسری حدیث سے کوئی اور بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، عام آدمی دیکھ کے کنفیوز ہو جاتا ہے. اب اسی مسئلے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی کے اندر
حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه، جو آدمی تمہیں یہ حدیث بیان کرے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اس کی تصدیق مت کرو۔ اور یہ جو حدیث ہے نا، امام ترمذی نے اس کو اصح ما فی الباب کہا ہے۔ ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک صحیح سے بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، یہ جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے یہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اصح ما فی الباب، امام ترمذی نے اس کو کہا ہے۔ اب اگر عام آدمی کے سامنے آپ پیش کریں گے وہ تو کنفیوز ہوگا نا، بھائی بخاری شریف میں لکھا ہے حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، ترمذی میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو آپ کو یہ کہے حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا اس کی تصدیق مت کرو۔ اب انجینئرز اور ڈاکٹرز کا کام کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بخاری کی حدیث دکھا دیں گے اور کہیں گے یہ سارے مولوی تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، بیٹھ کے پیشاب کرو، کھڑے ہو کے پیشاب کرو۔ بھائی بیٹھ کے کیوں کرتے ہو؟ مولوی آپ کو کہے گا بھائی ترمذی میں تو یہ بھی آیا ہوا ہے، ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ فقہا کا کام یہ ہوتا ہے وہ دونوں حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں۔ انجینئرز کیا کرتے ہیں، ایک پہ عمل کریں گے، دوسری حدیث کا اس کو پتہ ہی نہیں عمل کہاں سے کرے گا۔ فقہا آپ کو یہ کہیں گے بھائی اب ہم نے ایسا کچھ کرنا ہے کہ ان دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے، اس لیے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور حدیثیں آپس میں کبھی بھی ٹکرا نہیں سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں، ورنہ ایک حدیث خواہ پھر معاذ اللہ جھوٹی ہوگی۔ دو حدیثیں آپس میں ٹکرا نہیں سکتی، ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹکرا رہی ہیں۔ پھر جب اس حدیث کی آپ تشریح میں جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا تھا، آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی کمر میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ اب یہ تیسری روایت آ گئی کہ حضور نے کھڑے ہو کر اس لیے پیشاب فرمایا۔ اب ان دو حدیثوں کو جمع کریں تو محدثین یہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو ایک دفعہ حضور نے مجھے دیکھا میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، آپ نے فرمایا آئندہ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا، کہا اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ ایک حدیث یہ آ گئی، ٹھیک ہے، اتنی ساری حدیثیں روایات آ گئی، اب ان سب کو جمع کرنا ہے۔ محدثین نے اس کا یہ نتیجہ نکالا فقہا نے کہ بھائی اصل سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے، اس لیے کہ حضرت عائشہ نے جو یہ فرمایا نا کہ جو تمہیں یہ کہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا اس کی تصدیق مت کرو، اس کا مطلب حضرت عائشہ نے کبھی حضور کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے حضرت عائشہ نے یہ کہا ہے۔ دوسرے صحابی نے دیکھا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، لہٰذا اصل طریقہ، سنت طریقہ، مستحب طریقہ یہ کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے، لیکن اگر کسی کو جلدی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، کمر میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لے، اس لیے کہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت شارع کی تھی، آپ شریعت بنانے والے، پیش کرنے والے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے ایسے کام بھی کیے ہیں جس سے امت کو اس بات کا پتہ چلے کہ یہ کام بھی جائز ہے۔ امت کو یہ بتانے کے لیے آپ نے بہت سے جائز کام کیے، افضل کام کو چھوڑا ہے۔ اب جب آپ اس کو اس طرح جمع کر لیں گے تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا یا نہیں، کہ بھائی جب عذر نہیں ہے تو بیٹھ کے پیشاب کریں، یہ اصل طریقہ ہے، اور اگر کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے تو کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں، یہ بھی جائز ہے، کہ اس لیے کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ علماء یہ کام کرتے ہیں، فقہا یہ کام کرتے ہیں۔ یہ انجینئرز اور یہ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو بخاری کا ریفرنس دیں گے، حدیث نمبر فلاں بخاری میں یہ لکھا ہے۔ مولوی تو آپ کے سامنے یہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ بھئی بیٹھ کے پیشاب کرو، کھڑے ہو کے نہیں، حالانکہ بخاری میں تو یہ لکھا ہے۔ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار بخاری میں تو لکھا ہے، یہ مولوی کیوں آج تک ہمیں بولتے رہے کہ بھئی بیٹھ کے پیشاب کرو، دوسرا رخ نہیں دکھاتے۔ اس لیے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر ایسے لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کرنے لگ جائیں گے جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جس نے کسی سے دین کا سبق سیکھا نہیں ہے، دین کا علم حاصل کیا نہیں ہے، ان لوگوں کی باتوں پہ آپ عمل کریں اور ان لوگوں کی باتوں کو آپ جھٹلانا شروع کر دیں جو 1400 سال سے جو دین چل رہا ہے وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں۔ آپ کے باپ دادا نے جس پہ عمل کیا، آپ کے پردادا اور اس کے دادا نے جس پہ عمل کیا، صحابہ نے جس پہ عمل کیا، وہ طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو بہت شوق ہے نا کہ یار میں جج کروں،
کہ یار یہ مولوی ٹھیک بولتا ہے یا انجینئر ٹھیک بولتا ہے. پھر اس کا حل یہ کہ آپ دین کا علم حاصل کریں. جج آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو صرف نہیں آتی، نحو نہیں آتی، قرآن کی تجوید نہیں آتی، حدیث کے چیزوں کا نہیں پتہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ کا نہیں پتہ، آپ کیسے جج کریں گے کسی کو؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ میں بتاؤں گا یہ ڈاکٹر صحیح دوائی لکھتا ہے یا صحیح دوائی نہیں لکھتا، اگر آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو جس آدمی کی فیلڈ نہیں ہے اس کا یہ کام نہیں ہوتا. اور عام آدمی کو کنفیوز اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ عام آدمی کنفیوز اس وقت ہو کہ اگر وہ اپنی پوری کوشش کر لے، 5 سال کسی انجینئر کے پاس بیٹھ جائے، 5 سال کسی مفتی عالم کے پاس بیٹھ جائے، پھر کہے کہ یار مجھے نہیں سمجھ میں آتا، تو تک بنتی ہے نا، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک ویڈیو آپ نے کسی کی دیکھی اور آپ کنفیوز ہو گئے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جا کے کسی عالم سے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں اور کہیں جی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے تو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو گمراہ ہو. اللہ مولوی سے تو نہیں پوچھے گا یہ کیوں گمراہ ہوا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ فرماتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے میں بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں. بہت سے لوگ قرآن کا نام لے کر گمراہ ہوتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کنفیوز ہے وہ جا کے کسی عالم کے پاس بیٹھیں. جب مسئلے کے چاروں پہلو آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ مفتی نے جو مسئلہ بتایا تھا یہ ٹھیک تھا، اور یہ جو غیر مفتی نے اور انجینئر نے یا کسی ڈاکٹر نے جو مسئلہ بتایا، اس نے مسئلے کا ایک رخ بتایا، دوسرا رخ ہمیں نہیں بتایا.